بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رات کے وقت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اپنے محل کے اندر آرام فرما رہے تھے کہ اچانک ایک سپاہی گھبرایا ہوا سلطان کے سامنے آیا اور کہا، دروازے پر ایک بوڑھی عورت حاضر ہوئی ہے جس کے دونوں کانوں سے خون بہہ رہا ہے اور اس کے سارے کپڑے بھی خون سے لت پت ہو چکے ہیں۔ وہ بیچاری زاروں قطار روئی جا رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ سلطان کی سلطنت میں آتے ہی مجھے دو عیاش نوجوانوں نے لوٹ لیا ہے اور زبردستی میرے کانوں سے سونے کی قیمتی بالیاں چھین کر اپنے گھوڑوں پر سوار ہو کر بھاگ گئے ہیں۔ یہ واقعہ کچھ اس طرح پیش آیا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے جب فلسطین کو فتح کیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سنہری قول تمام لوگوں، جن میں یہودی، عیسائی اور مسلمانوں کی کثیر تعداد تھی، ان کو مخاطب کر کے کہا کہ انصاف کسی بھی معاشرے کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے۔ جس معاشرے میں انصاف ختم ہو جائے تو اس معاشرے کو ختم کرنے میں زیادہ وقت نہیں لگتا۔ آج اللہ تعالیٰ نے فلسطین کو فتح کرنے میں مسلمانوں کی مدد کی ہے۔ چونکہ میں اس وقت سلطنت کا سلطان ہوں، لہٰذا ہر مسلمان، یہودی، حتیٰ کہ ہر عیسائی کے لیے میرا انصاف کا پیمانہ دین اسلام کے مطابق برابر ہوگا۔ کوئی بھی عیسائی، یہودی یا مسلمان کسی دوسرے کے ساتھ کسی قسم کی زیادتی کرے گا تو اس کو دین اسلام کے بتائے گئے سنہری اصولوں کے مطابق سزا و جزا دی جائے گی۔ لہٰذا میرا یہ دربار عیسائیوں، یہودیوں اور مسلمانوں کے لیے ہمہ وقت انصاف فراہم کے لیے اور مساوی منصفانہ اصول پر کام کرتے ہوئے ہر کسی کے لیے کھلا ہے۔ فلسطین کے بہت پرانے قبیلہ نصار میں شام کے وقت نصار چوک سے ایک بوڑھی عورت بیل گاڑی پر بیٹھ کر جہان شاہ کے قریب اپنے قبیلہ کی طرف سفر کر رہی تھی۔ جہان شاہ کے قریب پہنچ کر وہ بیل گاڑی سے اتار دی گئی، کیونکہ بیل گاڑی نے آگے جانا تھا، مغرب کا وقت ہو چکا تھا۔ وہ بوڑھی عورت بغیر کوئی خوف محسوس کیے اپنے گاؤں کی طرف پیدل چلنے لگی۔ یہ بوڑھی عورت بلکہ فلسطین سلطنت کا بچہ جانتا تھا کہ اب اس ملک کا حکمران سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ ہے، جو ہر کسی کے لیے انصاف کو یقینی اور برابر ترجیح دیتا ہے۔ لہٰذا کسی کو کوئی خوف نہیں تھا، کیونکہ ہر شخص جانتا تھا کہ جو کسی کے ساتھ ذرا بھی زیادتی کرے گا اس کو پورا بدلہ دیا جائے گا۔ بوڑھی اپنی منزل کی طرف پیدل جا رہی تھی کہ راستے میں کچھ اوباش نوجوانوں سے اس کا سامنا ہوا۔ انہوں نے بڑھیا سے کہا، جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ ہمیں دے دو، ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ بڑھیا نے کہا، کیا تم لوگ نہیں جانتے کہ سلطنت کا سلطان اب کون ہے؟ وہ لڑکے طنزیہ لہجے میں کہنے لگے، ہم نے اس بادشاہ کو نہیں لوٹنا، فی الحال تم ہمارے سامنے ہو اور آج باری تمہاری ہے۔ بوڑھی عورت کمزور جان تھی، اس نے پیار سے کہا، بیٹو تم میرے پوتوں کی عمر کے برابر ہو اور اگر سمجھو تو میں تمہاری دادی ہوں۔ میں سفر سے تھکی ہاری گھر جا رہی ہوں، جبکہ میرے پاس ایسا کچھ نہیں ہے جو تمہیں دے سکوں۔ مجھے گھر جانے دو، اللہ تم سے راضی ہوگا۔ نوجوان نے کہا، ہمارے پاس ٹائم نہیں، تیرے پاس جو کچھ ہے اپنے آپ دے دو، ورنہ جان سے بھی جائے گی۔ دوسرا لڑکا بولا، کپڑے میں کیا ہے، اس کو ذرا کھولو، امید ہے اس میں تم نے کوئی چیز چھپا رکھی ہے۔ پہلا لڑکا کہکا لگا کر کہنے لگا، بڑھیا نے سارا مال تو اس گٹھڑی میں چھپایا ہوا ہے۔ بڑھیا نے جب کپڑوں کی گٹھڑی کھولی تو اس میں روٹی کے چند ٹکڑے تھے جو سوکھ چکے تھے۔ اوباش نوجوانوں نے بڑھیا کو غصے بھرے انداز سے کہا، تم یہاں سے جا سکتی ہو، خواہ مخواہ ہمارا اتنا ٹائم ضائع کیا۔ بڑھیا نے ان دونوں کا شکریہ ادا کیا اور اپنی راہ چلنا شروع کر دی۔ دونوں اوباش نوجوانوں میں سے ایک کی نظر بڑھیا کے کانوں پر پڑی، جن پر پرانے زمانے کے رواج کے مطابق 4 سونے کی قیمتی بالیاں چھیدوں میں موجود تھیں۔ اس نے اپنے ساتھی سے کہا، ہم بھی کتنے بے وقوف اور اندھے ہو چکے ہیں، اصل خزانہ تو بڑھیا کے کانوں پر لگا ہوا ہے، اور ہم سوکھی روٹیوں کو دیکھ کر مایوس ہو گئے۔ وہ دونوں واپس آئے اور بڑھیا سے کہا، اپنے کانوں کی بالیاں ہمارے حوالے کر دو۔ بڑھیا نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا۔ بوڑھی اوباش نوجوانوں سے کہنے لگی، یہ میری زندگی کی کل کائنات ہے،
اور میرے شوہر کی آخری نشانی ہے، تو میری جان لے لو لیکن یہ ہرگز نہ لو۔ لیکن ان بدبختوں نے ایک نہ سنی اور وہ دونوں آگے بڑھے۔ اس بڑھیا کے چیخنے چلانے کی آوازیں اور مزاحمت کے باوجود ان بد نصیبوں نے وہ بالیاں کھینچ کر زبردستی اتار لیں اور اس بڑی عورت کو بے یار و مددگار چھوڑ کر اپنے گھوڑوں پر سوار ہو کر بھاگ گئے۔ بیچاری بڑھیا کے کان خون سے لت پت ہو چکے تھے، اس کے سارے جسم میں جان ختم ہو چکی تھی، وہ زار قطار روئے جا رہی تھی۔ اس کے جسم میں چلنے کی بھی سکت نہیں تھی۔ پریشانی کی وجہ سے اس کا سر چکرا رہا تھا اور بہتے خون کو دیکھ کر اس کا دل بیٹھا جا رہا تھا۔ یہ سچ کا دور تھا، لوگ سچ اور بے باک ہوا کرتے تھے۔ آخرکار بڑھیا نے ہمت کی اور سوچا کہ میں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے انصاف کے بڑے چرچے سنے ہیں، آج مجھے غریب پر برا وقت آیا ہے تو کیوں نہ سیدھا سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے دربار میں حاضر ہو کر ان کے انصاف کو دکھوں۔ وہ بوڑھی عورت اپنے گاؤں نہ گئی بلکہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے دربار کی طرف روانہ ہوئی، اس حالت میں کہ اس کے دونوں کانوں سے خون بہہ رہا تھا اور کپڑے بھی خون سے بھر چکے تھے۔ یہ بیچاری قدم قدم پر کرہتے ہوئے رات کے پچھلے پہر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے دربار کے دروازے پر پہنچ گئی۔ یہ بڑھیا دروازے کے کچھ فاصلے پر اچانک گر پڑی اور اونچی اونچی آوازیں دینے لگی، ساتھ میں زار و قطار روئے جا رہی تھی۔ دربار کے دروازے پر کھڑا سپاہی چوکنا ہوا، اسے محسوس ہوا کہ میرے آس پاس کوئی عورت چیخ چلا رہی ہے۔ اس نے اپنی تلوار اٹھائی اور ارد گرد دیکھنے لگا۔ اچانک اس سپاہی کی نظر اس گری ہوئی بوڑھی عورت پر پڑی۔ اس نے بوڑھی عورت سے پوچھا کہ تمہارے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا ہے، کیونکہ تمہارا چہرہ اور تمہارے سارے کپڑے خون سے لت پت ہو چکے ہیں۔ تو بوڑھیا نے کہا، مجھے سب سے پہلے پانی پلاؤ اور بعد میں نے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ سے ملنا ہے۔ سپاہی نے کہا، آج سلطان 4 دنوں بعد مصر سے واپس فلسطین آئے ہیں اور ان کی طبیعت بھی ناساز ہے۔ پھر سپاہی کو یاد آیا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے تمام سپاہیوں کو کہا تھا کہ میری رعایا کا کوئی بھی شخص سوالی بن کر میرے دربار یا عدالت میں آئے تو میں کسی بھی طرح سے کوئی ضروری کام کر رہا ہوں یا آرام کر رہا ہوں تو تم مجھے جگایا کرو، کیونکہ اگر کوئی شخص میرے دروازے سے بغیر فریاد کیے اور اپنی مجبوری کا حال نکلوائے بغیر چلا گیا تو بروز قیامت میرا گریبان اس کے ہاتھ میں ہوگا، اور میں یہ ہرگز نہیں چاہتا۔ پھر سپاہی اس بوڑھی عورت کی حالت کو دیکھتے اور موقع کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے فوراً سلطان صلاح الدین ایوبی کو اس بوڑھی عورت کے بارے میں بتایا، تو سلطان پریشانی کے عالم میں اپنے پاؤں میں جوتا پہننا تک بھول گئے اور دوڑے دوڑے اس بوڑھی عورت کے پاس آئے اور اس کے ساتھ پیش آنے والا واقعہ اور سارا ماجرا سنا تو اس بوڑھی عورت نے ایک ایک لفظ سلطان صلاح الدین ایوبی کے گوش گزار کر دیا۔ یہ سنتے ہی سلطان جلال کے عالم میں آ گئے اور فوراً سپاہیوں کو حکم دیا کہ اس بوڑھی عورت کو شاہی حکیم کے پاس لے جا کر اس کا علاج کروایا جائے اور اس بوڑھی عورت کی مرہم پٹی کر کے اسے باعزت طریقے سے موقع واردات پر لے آیا جائے۔ یہ کہہ کر بغیر وقت ضائع کیے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اپنے سپاہیوں سمیت خود جائے وقوع پر پہنچے، ادھر ایک خیمہ لگایا اور اس وقت اسی جگہ ٹھہرے کا فیصلہ کیا جب تک سلطان صلاح الدین ایوبی اور ان کے سپاہی ان مجرموں کو پکڑ کر نہ لے آئیں اور اس بوڑھی عورت کو اس کا حق اور انصاف نہ دلوا دیں۔ ساتھ ہی سلطان صلاح الدین ایوبی نے یہ اعلان کیا کہ کوئی بھی سپاہی تب تک کچھ کھا پی نہیں سکتا اور نہ اپنے گھروں میں جا سکتا ہے جب تک اس بوڑھی عورت کے ملزموں کو پکڑ کر یہاں پیش نہیں کیا جاتا۔ علاقے کے تمام لوگ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے اس اقدام پر حیران ہوئے، کیونکہ اس سے پہلے ایسا کبھی نہیں ہوا تھا۔ 2 دن تک مجرموں کو تلاش کیا گیا مگر وہ کہیں نہ ملے، مگر سلطان نے ہمت نہ ہاری اور ادھر ہی بیٹھے رہیے۔ گاؤں والوں کے سردار نے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے سپاہیوں کے لیے کھانے کی پیشکش کی تو سلطان غصے میں آ گئے اور کہا کہ شاید اعلان نہیں سنا، جب تک بوڑھی عورت کے ملزم بازیاب نہیں ہوتے
اور اس بوڑھی عورت کو اس کا حق اور انصاف نہیں مل جاتا، میں اور میرے تمام سپاہی ایک پانی کا قطرہ بھی اپنے حلق سے نیچے نہیں اتاریں گے۔ قبیلے والے بڑے پریشان ہوئے اور چہمگوئیاں کرنے لگے کہ ہمیں تو ایسا لگتا ہے یہ بوڑھی عورت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی کوئی رشتہ دار ہے، کیونکہ سلطان بہت غصے میں تھے اور نہ دن کو آرام کرتے اور نہ رات کو، اور نہ اپنے سپاہیوں کو آرام کرنے دیتے، حتیٰ کہ بجائے مسجد میں جا کر نماز پڑھنے کے اسی جگہ پر باجماعت نماز ادا کرواتے اور ان ملزموں کو پکڑنے کی مختلف ترکیبیں سوچنے لگے۔ اور آخرکار سلطان نے ایک بہت قیمتی اور انمول سونے کے سکے میں سوراخ کروایا اور ایک ماہر سونار نے اس میں سوراخ کیا اور پھر سکے میں دھاگا ڈالا۔ تمام سپاہی اور قبیلے والے لوگ سب حیران تھے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اتنا قیمتی سونے کا سکہ اس بکری کے گلے میں کیوں ڈال رہے ہیں، اور آخر مقصد کیا ہے۔ جو بھی یہ دیکھتا گہری سوچ میں ڈوب جاتا۔ سلطان نے جب بکری کے گلے میں وہ سکہ ڈال دیا اور حکم دیا کہ اس بکری کو چھوڑ دو، یہ جہاں مرضی چلی جائے، اس کو جانے دو۔ بکری نے ایک سمت میں چلنا شروع کر دیا، وہ چلتی ہے اور ایک مخصوص قافلے پر اپنی مرضی سے چلی جا رہی ہے۔ سلطان کے کچھ سپاہی بھی اس کے پیچھے مخصوص قافلے کو جانتے ہوئے چلتے جا رہے تھے۔ کافی دیر بعد وہ بکری ایک پرانی سی حویلی کے باہر کھڑی ہو گئی اور زور زور کی آوازیں نکالنے لگی۔ کچھ دیر گزری کہ سپاہیوں نے دیکھا کہ پرانی حویلی سے دو نوجوان اپنا چہرہ چھپائے باہر آئے۔ بکری کو غور سے دیکھا تو گلے میں سونے کے سکے لٹکے ہوئے نظر آئے۔ ان دونوں نوجوانوں نے جلدی سے اس بکری کو اٹھایا اور اپنی حویلی کے اندر لے گئے۔ سپاہی یہ سارا ماجرا دیکھتے رہے۔ جب یہ دونوں نوجوان اس بکری کے گلے سے وہ قیمتی سونے کا سکہ نکالنے لگے تو سپاہیوں نے انہیں فوراً پکڑ لیا، پھر انہیں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے حاضر کیا۔ قبیلے کے لوگوں میں موجود ایک بوڑھا آدمی جو رہ نہ سکا اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ سے گزارش کرنے لگا، سلطان معظم، آپ نے بکری کے گلے میں اپنی جیب سے نکال کر سونے کے سکے کیوں ڈالے؟ سلطان نے بتایا کہ یہ ایک خاص نسل کی بکری ہے، اس کے گلے میں سونا تھا، یہ اسی سمت ہی گئی جہاں قدیم سونا موجود تھا۔ بڑھیا کے کانوں کی بالیاں بھی قدیم سونے سے بنی ہوئی تھی، اس لیے مجرموں کو پکڑنے میں آسانی ہوئی۔ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے ان دونوں مجرموں سے پوچھا کہ اپنی سزا خود ہی منتخب کر دو۔ دونوں سر جھکائے کھڑے رہے اور کوئی جواب نہ دے سکے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی بھی خاموش ہو گیا اور نہ جانے اپنے دماغ میں کیا سوچ رہا تھا۔ اچانک سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک سپاہی کو حکم دیا کہ علاقے بھر میں منادی کرا دو کہ آج فلاں مقام پر ایک بہت بڑا میلہ لگے گا۔ میلے کا نام سنتے ہی گاؤں کے لوگوں کا ہجوم اس ریت کے ٹیلے پر جمع ہونے لگا۔ جب ہزاروں کی تعداد میں لوگ جمع ہو گئے تب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے ہجوم کے سامنے اس بڑھیا کے ہاتھ میں ایک گرم سلائی دی اور کہا، دونوں نوجوانوں کے کانوں سے گرم سلائی گزارو تاکہ ان کو بھی اس درد کا احساس ہو جو تم نے محسوس کیا۔ ہجوم میں کھڑا ہر شخص بڑے ہی غور سے دیکھ رہا تھا اور اکثر لوگوں کے ہوش ہی اڑ گئے کیونکہ یہ منظر اتنا دردناک تھا، اور وہ دونوں نوجوان چور اور باش نوجوان درد سے چلا رہے تھے، اونچی اونچی آواز سے رو رہے تھے، سلطان اور اس بوڑھی عورت سے معافی کی بھیک مانگ رہے تھے، لیکن سلطان نے انہیں معافی نہ دی اور اس محلے میں موجود ہر شخص یہ خوفناک منظر دیکھ کر توبہ کرنے لگا۔ سلطان نے میلے کا نام صرف اس لیے لیا کہ لوگوں کو اکٹھا کیا جا سکے، لیکن سلطان کا اصل مقصد ان تمام لوگوں کو اکٹھا کرنے کا یہ تھا کہ ان دونوں چوروں اور اوباشوں کو سزا دیتے وقت سلطان کا یہ ہر آدمی دیکھ لے کہ اگر کوئی چوری یا بدکاری کرے گا تو اس کی بھی یہی سزا ہوگی۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹس ضرور کیجیے گا اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ شکریہ۔